اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عائشہ اسلامک ہسٹری کی پیاری بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتی ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر اور ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر اپنی رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل فرما، آمین۔ میری بہنوں اور بھائیوں، آج 9 ربیع الاول اور جمعرات کا دن ہے۔ آج کے دن آپ کے ساتھ مصیبتوں سے نجات پانے کے لیے، مشکلات سے نجات پانے کے لیے، تنگ دستیوں سے نجات پانے کے لیے، ہر دعا کو قبول کروانے کے لیے خاص عمل اور وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ میری بہنوں، اکثر مصیبت کے بعد راحت ضرور ملتی ہے، اور راحت کے بعد کسی نہ کسی مصیبت کا اندیشہ رہتا ہے۔ تو حضرت مالک بن دینار اپنے مرض وفات میں باوقت وصال یہ فرما رہے تھے کہ مصائب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کس قدر قریب ہیں کہ مصیبت کے بعد راحت اور راحت کے بعد مصیبت آتی رہتی ہے، اور قریب ہی زمانے میں راحت اور مصیبت کی دونوں حالتیں زائل ہو جاتی ہیں۔ میری بہنوں، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ تنگی اور مصیبت اگر کسی بل کے اندر بھی گھس جائے تو ضروری ہے کہ راحت اور فراخی بھی اس کے ساتھ اسی بل کے اندر پہنچ جائے گی۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تو بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے، بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے۔ باحولہ سورت نشرہ۔ میری بہنوں اور بھائیوں، حضرت عمر فاروق نے حضرت عبیدہ کو خط لکھا کہ جب انسان پر کوئی شدت اور تکلیف آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بعد اس کو فراخی عیش نصیب فرماتا ہے، اور بے شک ایک تنگی 2 فراختوں پر غالب نہیں آ سکتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا سورت ال عمران میں ارشاد ہے کہ اے ایمان والو، صبر کرو اور صبر میں دشمنوں سے آگے رہو، اور سرحد پر اسلامی ملک کی نگہبانی کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اس امید پر کہ کامیاب ہو۔ میری بہنوں اور بھائیوں، اب آپ کے ساتھ ایسی دعا شیئر کرنے جا رہی ہوں جو دعا پڑھتے ہی سیدھی عرش پر پہنچتی ہے۔ اس دعا کی اتنی زیادہ فضیلت، اتنی زیادہ برکات ہیں کہ اگر آپ کسی بھی مصیبت میں ہیں، کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہیں، تو آپ اس آیت کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعا مانگے، انشاءاللہ رب کریم آپ کی فوراً مشکلات اور پریشانیوں کو ختم فرما دے گا۔ میری بہنوں، حضرت یزید رقاشی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک سے سنا کہ جہاں تک میرا علم ہے، حضرت انس نے اس کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت یونس جب مچھلی کے پیٹ میں محبوس تھے اور ارادہ کیا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے تو یہ کلمات پڑھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ باحولہ سورت انبیاء۔ یہ دعا سیدھی عرش پر پہنچی تو ملائکہ نے عرض کی کہ یا اللہ، یہ ایک ضعیف آواز ہے اور پہچانی ہوئی ہے، یعنی ہم پہلے بھی یہ آواز سنا کرتے تھے، اور تعجب یہ ہے کہ یہ آواز بلا غریبہ دور دراز ملک سے آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم ان کو پہچانتے نہیں؟ تو ملائکہ نے عرض کیا، اے ہمارے مالک، یہ کون ہے؟ فرمایا کہ یہ ہمارا بندہ یونس علیہ السلام ہے۔ تو ملائکہ نے عرض کیا، اے پروردگار، حضرت یونس علیہ السلام تیرے نبی اور بندے ہیں کہ ہمیشہ ان کے اعمال مقبولہ اور مقبول دعائیں تیری بارگاہ اقدس میں آتی رہتی تھی۔ پھر فرشتوں نے عرض کیا، یا رب،
وہ راحت اور تندرستی کے وقت تیری اطاعت اور ذکر میں رہتے تھے، اب سختی اور مصیبت کے وقت تو ان پر رحم فرما اور مصیبت سے نجات عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دے دیا کہ اس نے آپ علیہ السلام کو ایک کھلے میدان میں ڈال دیا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی میدان میں ایک کدو کی بیل ان کے لیے اگا دی، کیونکہ ضعیف کے لیے یہ بہترین غذا ہے، اور ایک پہاڑی بکری کو اس کے لیے تیار کر دیا کہ صبح اور شام آپ کے پاس آ کر کھڑی ہو جاتی، آپ اس کا دودھ پی لیتے، اور اس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو قوت عطا فرما دی۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، ہر مصیبت اور تکلیف دور کرنے کا یہ بڑا ہی خاص عمل ہے، جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ اسی طرح حضرت سعد ابی بن وقاص سے روایت ہے کہ ہم ایک روز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تمہیں ایسی چیز بتلا دوں کہ جس کے پڑھنے سے ہر مصیبت، ہر تکلیف جو کسی انسان پر پڑ گئی ہو دور ہو جائے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور بتائیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ حضرت ذوالنون ان کی حضرت یونس کی دعا، ان کی آیت کریمہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، جس طرح حضرت یونس کی پریشانی ختم ہوئی، آپ مصیبتوں سے نکلے، اللہ رب العزت کی ذات نے آپ کو مچھلی کے پیٹ سے نکال کر کھلے میدان میں چھوڑا اور آپ کے لیے کدو کی بیل لگائی، آپ کے لیے ایک پہاڑی بکری کو مقرر کیا جو آپ کے لیے صبح اور شام آپ کے پاس آتی اور آپ اس سے دودھ حاصل کرتے اور اپنے جسم میں طاقت اور قوت کو حاصل کرتے۔ میری بہنوں، 3 اندھیروں میں پڑھی جانے والی یہ تسبیح بہت ہی بابرکت ہے۔ اس کے متعلق حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جب حضرت یونس کو مچھلی نے نگل لیا اور دریا میں لے گئی تو آپ علیہ السلام نے سمندر کی تہ میں کینکریوں کو تسبیح پڑھتے ہوئے سنا۔ اس وقت آپ 3 اندھیروں کے اندر گرے ہوئے تھے، ایک مچھلی کے پیٹ کی تاریکی، دوسری رات کی تاریکی اور تیسری دریا کی تاریکی۔ تو اس وقت میں آپ نے اللہ سے دعا کی اور اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دریا کے کنارے پر ڈال دیا، مگر مچھلی کے پیٹ کی گرمی سے یہ حال ہو گیا جیسے پرندے کا بچہ جس کے تمام بال اور پر نوچ لیے گئے ہوں۔ تو میری بہنوں، آپ بھی اس دعا کو پڑھ کر اپنی مصیبتوں، اپنی پریشانیوں کو ختم کروانے کے لیے جمعرات کے دن یہ عمل، یہ وظیفہ لازم کریں۔ انشاءاللہ رب کریم آپ کی تمام تر مشکلات اور پریشانیوں کو، مصیبتوں کو ختم فرما دے گا۔ میری بہنوں اور بھائیوں، یہ دعا، یہ قرآنی کلمات بہت ہی زیادہ بابرکت ہیں۔ آپ نے آج جمعرات کے دن کثرت کے ساتھ اس دعا کو پڑھنا ہے اور آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ رب کریم آپ کی مشکلات کو، پریشانیوں کو ربیع الاول کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے پریشانیوں، مصیبتوں کو ختم فرما دے گا۔ اس لیے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کامل یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہوئے عمل کو کریں اور پھر بہت سے فائدوں سے مستفید ہوں۔ نہ صرف آپ کی مشکلات ختم ہوں گی بلکہ تنگ دستیاں بھی جاتی رہیں گی اور آپ کی حاجت بھی پوری ہوگی۔ میری بہنوں اور بھائیوں، آپ آج نماز عصر کے بعد کسی وقت بھی یہ دعا پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا کو سنے گا، آپ کی ہر دعا کو قبول فرمائے گا۔ آپ رب تعالیٰ سے جو دعا مانگیں گے آپ کی وہ دعا ضرور قبول ہوگی، مشکلات، مصیبتیں ختم ہوں گی۔ تو میری بہنوں، آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔